پاکستان میں کرپٹو کرنسی صارفین کے لیے بڑی خبر، وزارت خزانہ اور ایس سی فائنینشل ٹیکنالوجیز LLC کے درمیان معاہدہ۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل نے وزارت خزانہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیراعظم سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کے وفد نے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان ڈیجیٹل فائنانس کا عالمی مرکز بننے کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان مالیاتی جدت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ عالمی ڈیجیٹل فائنانس میں پاکستان ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے۔ ڈیجیٹل فائنانس کے مستقبل کے لیے پاکستان اہم ملک قرار دیا گیا۔ معیشت کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ضروری، معاشی شعبے میں جدت وقت کا اہم تقاضا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ معاشی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ We had $38 billion of remittances last year. Inshallah, if the trend continues, we'll exceed $41 billion this year. سرکاری اداروں میں ہر سال 1000 ارب روپے ضائع ہو رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹورز PWD اور پیسکو کو بند کر دیا۔ ہم ڈیوٹیز بڑھاتے جائیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ڈیوٹیز کو معقول بنانا اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب، کہا کہ گزشتہ مالی سال ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تھیں، جو رواں برس 41 ارب ڈالر سے بڑھ جائیں گی۔ FBR کا فوکس ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہے۔ انرجی سیکٹر میں اصلاحات جاری ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور عمان کی امریکہ کو ایران پر حملے سے باز رہنے کی تنبیہ، کہا ایران پر فوجی کارروائی سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ تیل کی منڈی میں افراتفری اور معاشی نقصانات بڑھ سکتے ہیں۔ خلیجی ممالک نے امریکہ کو اپنی فوجی ایئر اسپیس اور بیسز ایران کے خلاف نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ قطری وزیر اعظم کا ایرانی قومی سلامتی کے سربراہ علی لاریجانی سے رابطہ، مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ ایرانی عوام کے اصل قاتل ٹرمپ اور نتن یاہو ہیں۔ حقیقی قاتلوں کے نام ہم خود ظاہر کریں گے۔ علی لاریجانی کا ٹرمپ کے اشتعال انگیز بیان پر سخت رد عمل۔ بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا، امریکہ نے کوئی نئی جارحیت کی تو اسے سرپرائز دیں گے۔ کسی بھی کارروائی کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب ملے گا۔ ہمارے پاس کے کئی ایسے سرپرائزز موجود ہیں جو انتہائی مؤثر ثابت ہوں گے۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو بہت سخت کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر کی پھر کھلی دھمکی۔ امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ، ایرانی شہریوں کو تشدد پر اکسانے لگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مظاہرین احتجاج جاری رکھیں اور سرکاری اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں۔ بہت جلد امریکی مدد پہنچنے والی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی صورتحال بہت خراب ہے، ہلاکتوں کی صحیح تعداد جلد معلوم کر لوں گا۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا۔ انٹرنیشنل کالز بحال ہو چکی ہیں۔ انٹرنیٹ سروس اب بھی بند۔ ایلان مسک کی اسٹار لنک ایران میں محدود مفت انٹرنیٹ سروس فراہم کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے دعوے کے مطابق ایران میں مرنے والوں میں پولیس اور فوج کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے قطر کے العدید ایئر بیس میں نیا کوارڈینیشن سیل قائم کر دیا۔ سیل کا مقصد فضائی اور دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ سیل میں امریکہ اور علاقائی شراکت داروں کے اہلکار شامل ہیں۔ قطر میں موجود امریکی سینٹر 17 ممالک کے نمائندگان پر مشتمل ہے۔ ٹرمپ ایران کی خود مختاری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں، سیاسی استحکام اور تشدد کو بھڑکا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا سلامتی کونسل کو خط، کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ پالیسی کا مقصد ایرانی نظام تبدیل کرنا ہے۔ پابندیاں، دھمکیاں، انتشار، بہانے، یہ منصوبے دوبارہ ناکام ہوں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ روس کا انتباہ۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بیرونی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ایسی کارروائیاں مشرق وسطیٰ اور عالمی سلامتی کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ادھر قطر نے بھی کہا کہ امریکہ ایران فوجی تصادم کے خطے پر سنگین اور تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسی صورتحال سے ہر ممکن طور پر گریز چاہتے ہیں۔
فتنہ الخوارج کا نشانہ خیبر پختونخوا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا دہشت گردی کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ خودکش حملوں کے خلاف پہلا فتویٰ بھی علماء نے دیا تھا۔ ہم افواج ریاست اور اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا گریٹر افغانستان کی مضموم مہم جاری ہے۔ پشاور میں مشترکہ پریس کانفرنس۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 48 گھنٹے میں ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بارز کو بھی رولز کی کاپیاں فراہم کرنے کی ہدایت۔ پی ٹی سی ایل کی درخواست پر سماعت۔ وکیل کا پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کی تفصیلات سے متعلق اظہار لا تعلقی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ نے رولز منظور کیے لیکن باہر نہیں نکالے۔ یونیورسٹی آف لندن کے وفد کے اعزاز میں تقریب۔ جسٹس عائشہ ملک کا خطاب۔ کہا کہ تقریب کامیابیوں کا جشن نہیں بلکہ ذمہ داری کا احساس بھی دلاتی ہے۔ جامعات میں تنقیدی سوچ پروان چڑھتی اور قیادت تیار ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں باوقار اساتذہ کی رہنمائی حاصل رہی۔ چیئرمین سینٹ یوسف گیلانی نے کہا کہ پاکستان اس وقت قومی ترقی کے اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ تعلیم سے محرومی کا سب سے زیادہ اثر لڑکیوں اور پسماندہ علاقوں پر ہوتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت بین الوزارتی کمیٹی کا اجلاس۔ تیل اور گیس کے شعبے کی قیمتوں کے موجودہ ڈھانچے کا جائزہ۔ پیٹرولیم پالیسی کے تحت قیمتوں کے تعین کے فریم ورک پر تفصیلی غور۔ کمیٹی نے توانائی قیمتوں میں بہتری کے لیے اصلاحاتی آپشنز پر تبادلہ خیال کیا۔ ارکان کا قیمتوں میں شفافیت، پائیداری اور عوامی استطاعت بڑھانے پر غور۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا معاملہ۔ محمود خانہ چکزئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن آج شام تک جاری ہونے کا امکان۔ قومی اسمبلی کا لا ونگ پی ٹی آئی کی درخواست پر ارکان کے دستخطوں کا جائزہ لے گا۔ تقرری کے لیے اپوزیشن ارکان سے براہ راست تصدیق کی ضرورت نہیں۔ کے پی کے میں بد امنی، بد انتظامی اور عوامی مسائل میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے پنجاب اور سندھ کے سیاسی دورے سوالیہ نشان بن گئے۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمان کا وزیر اعلیٰ کے پی سے صوبے پر توجہ دینے اور عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے مثبت نتائج۔ پولیو، دہشت گردی اور اسمگلنگ کے خلاف فیصلہ کن کردار۔ پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی ریکارڈ۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی واپسی۔ پاک افغان سرحد پر سخت نگرانی اور منظم آمد و رفت کے نظام نے ویکسینیشن مہمات کو محفوظ بنایا۔ سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں سے دہشت گرد نیٹ ورکس اور اسمگلنگ کے راستے بھی محدود ہوئے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر بدستور برقرار۔ بالا علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ گلگت میں درجہ حرارت -10 ڈگری تک گر گیا۔ شمالی بلوچستان میں سائبیرین ہواؤں کا راج۔ مری، گلیات اور گردونواح میں شدید سردی۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری متوقع۔